अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सहरा की तपिश, अफ्रीका का जहाद किस्त नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत दिलचस्प नावल है। आइए किस्त नंबर 5 का आगाज करते हैं। सूरज दिन भर फितरत के अनासर के साथ जंग करने के बाद दूर मगरिब की अथाह जुल्मतों में गुरूब होने को झुक रहा था। सहराई परिंदे अपने रब की हम्द गाते सन्नाटे पर गहरी चोट लगाते हुए यूं अपने आशियानों को जा रहे थे जैसे शाम के वक्त चरवाहे गीत गाते हुए अपने मस्कनों को लौटते हैं। दिन किसी खिजां रसीदा गुलाब की तरह बिखरता हुआ खत्म हो रहा था और शाम गहरे अभाम लिए तारीकी का लिबादा ओढ़कर यूं हर शय में तहलील होने लगी थी जैसे किसी शायर के ख्यालात अल्फाज की नर्म बाहों में ढलकर गीत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अहमद कुरदाम और अनोनो अपने रेवड़ को हाँकते हुए अरबिया शहर और कोहिस्तान अतलस के दरमियान पड़ने वाली छोटी सी सहराई पट्टी को अबूर कर रहे थे। वो तीनों अतराफ से रेवड़ को हाँक रहे थे और तेज हवा में रेत उड़ उड़कर दूर दूर तक जा रही थी। जब वो बाड़े के करीब आए तो उन्होंने देखा वहां फ्रेस नंगी तलवार लिए खड़ा था। वो सख्त गुस्से और कहर की हालत में था। इसके करीब ही इसकी माँ और इसका बाप यहूदत खड़े थे, जबकि इससे जरा हटकर एमन अपने बाप, माँ और मामू के साथ खड़ी हुई थी। वो कुछ परेशान और बिखरी बिखरी सी थी। इसकी माँ, मामू और बाप भी उदास थे। इनसे बाएं तरफ महल के कुछ पहरेदार और दाएं हाथ महल में काम करने वाले कई और लोग खड़े थे। अहमद जब बाड़े के करीब आया तो फ्रेस ने इसकी तरफ देखते हुए तलवार लहराई और चिल्लाकर कहा, तू आज मेरे हाथों बच कर न जा सकेगा, तेरी गर्दन मैं जरूर काट कर रहूंगा। अहमद ने भी अपनी तलवार खींच ली और इससे करीब होते हुए कहा, मेरे लिए नमरूद और फिरौन न बन कि तेरी हालत भी उन जैसी ही होगी। याद रख, मैं अपने सहरा से दूर जरूर हूं लेकिन मैं अपनी सहराई जिबिल्लत और रिवायात को नहीं भूला। सुनो, जब अरब के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो इसे विरसे में तलवार और खेमे के सिवा कुछ नहीं देता। तू मुझे नंगी तलवार दिखाकर धमका नहीं सकता कि तलवार मेरा साथी है और मैं इसके दस्ते पर गिरफ्त रखकर इसके फल को इस्तेमाल करने का फन जानता हूँ। अहमद और आगे बढ़कर फ्रेस के करीब हुआ और पुरगैज़ो बरहम आवाज में कहा, मैं इस वक्त बच्चा था जब तेरे हालात के जबर का शिकार रहा। अब मैं जवान हूं और रद्दो कबूल का फैसला करने की सताहत रखता हूं। अगर तूने मुझसे उलझने की जुर्रत की तो मैं तेरी तकदीर के पांव काट दूंगा और तू मेरे सामने मट्टी के ढेर की तरह बेबस और गैर मुतहरक पड़ा होगा। अहमद के चेहरे की हैयत किसी कातिल जिल्लात की तरह संगीन हो गई थी। फ्रेस ने कोई जवाब न दिया और तलवार लहराकर अहमद पर हमलावर हो गया था। अहमद अपने दिफा में फ्रेस के वार रोकता हुआ पीछे हटने लगा था। इस मौका पर कुरदाम और अनोलो ने भी अपनी तलवार बेनियाम कर ली। फिर कुरदाम ने फ्रेस की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाकर कहा, आज हम तुझे ठिकाने लगाकर रहेंगे कि तुम अब तक हम तीनों के लिए अजाब बने रहे हो। अहमद ने सख्त आवाज में दोनों भाइयों को मुखातिब करते हुए कहा, कुरदाम और अनोलो, तुम दोनों पीछे हटकर खड़े रहो। खबरदार इस पर हमलावर ना होना। तुम देखोगे मैं कैसे इसकी आमरियत और इसके जिल्लातीपन का इलाज करता हूं। फ्रेस बढ़ चढ़कर अहमद पर हमले करता रहा। करदाम और अनोलो दोनों भाई पीछे हटकर खड़े हो गए। अमन खामोश पेड़ों की तरह गमगीन खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसका बाप हवा के सायों और खलाई पैकर की तरह बेहिसो गुमनाम सा खड़ा था, जबकि इसकी मां पीछे हटते हुए अहमद को बेचैन निगाहों से देख रही थी। एकदम अहमद दिफा से निकलकर जारहियत पर उतर आया था। अपने तेज और तूफानी हमलों के साथ वो यूं महसूस होने लगा था जैसे फितरत का कोई बदमस्त अंसर गैरमानों की गर्दिश और तेज करने को निकल खड़ा हुआ हो। इसकी तलवार बड़ी तेजी से उभरने डूबने लगी थी और अपने तूफानी हमलों में वो फ्रेस को अपने आगे आगे खूब तेजी से भगाने लगा था। फ्रेस को इसके माँ बाप के सामने ले जाकर अहमद ने अपनी तलवार को जरा सा तिरछा किया, फिर इस जोर से फ्रेस की तलवार पर मारा कि फ्रेस की तलवार दस्ते के करीब से कटकर जमीन पर गिर गई थी। फ्रेस अपनी कटी हुई तलवार का दस्ता अपने हाथ में लिए अजीब बेबसी और निहायत दिलफिकार हालत में अहमद की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर इसकी ज़हनी उलझन का अक्स और आंखों में रेत के वीरान टेलों से लिपटकर रोती हवाओं जैसी तल्खी और बेकरारी थी। अहमद की इस कामयाबी पर एमन के चेहरे पर तिलिस्म हुस्न ख्याल का उरूज और इम्बिसात की लहरों का नजूल था। वो पिघले नीलम की तरह पुरसकून और तिफले मासूम की आज़म जैसी मुतमईन थी। अहमद ने आगे बढ़कर फ्रेस की कट कर गिरी हुई तलवार को पांव की एक सख्त ठोकर लगाई। फिर फ्रेस को मुखातिब करके उसने कहा, फ्रेस, मैं अपने वतन से दूर जरूर हूं लेकिन ये दूरियां मुझसे मेरा सहराईपन और मेरी रिवायात नहीं छीन सकती। याद रखो, शब रोज के तलातों ने मुझे अपनों से दूर जरूर कर दिया है लेकिन तलवार का फन जो एक अरब को
विरासत में मिलता है वो मेरे पास यादों की मशल और उम्मीद की शमा की तरह महफूज और जिंदा है। फ्रेस ने कोई जवाब न दिया। शर्मिंदगी और निदामत में उसकी गर्दन झुकी रही। अहमद ने फराख दिली का सबूत देते हुए फिर कहा, अगर तुम मुझे इस तरह जेर कर लेते तो अभी तक तुम मेरी गर्दन काट चुके होते, लेकिन तुम्हें शिकस्त देने के बावजूद मैं तुम्हें माफ करता हूँ कि माफ करने में ही फलाह और जमीर का सुकून है। और अहमद कहते कहते रुक गया, क्योंकि कसीला अपने महल से निकला था और रुख सीधा इसकी तरफ था, और वहां खड़े लोग इसे रास्ता देने की खातिर इधर उधर हटने लगे थे। अहमद के करीब आकर कसीला ने अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सिमरोन सिमरोन, मैं तुम्हें और फ्रेस को तहज़नी करते देख चुका हूँ। तुम्हारी फतह तुम्हारे जवान, ताकतवर और तनोमंद होने का एक सबूत है। आज के बाद तुम रेवड़ नहीं चराया करोगे। तुम जैसे शुजा और बाहिम्मत जवान की जरूरत कोहिस्तान अतलस की जनूबी चोटियों में है, जहां अपने आबा व अजदाद की तरह हम एक माबद ताबीर करवा रहे हैं। तुम इस माबद में एक हम्माल की हैसियत से काम करोगे। फ्रेस का बाप यहूदियत तुम्हें कल सुबह से इस काम पर लगा देगा। वहां तुम्हें काम की उजरत भी मिलेगी। कसेला वापस चला गया। अहमद कुर्दाम और अनोलो बाड़े में चले गए। एमन भी अपने माँ बाप के साथ अपने घर लौट गई थी। फ्रेस के बाप यहूदत ने गुस्से से फ्रेस की तरफ देखते हुए जहरीली आवाज में कहा, फ्रेस फ्रेस, मैंने तुम्हें कहा ना था कि ये अरब राख में दबी हुई एक चिंगारी है जो किसी वक्त भी एक शोला बन सकती है। तुमने देखा, मेरा कहा सच हुआ। वो एक ऐसा शोला बनकर तुम्हारे सामने आया है जो अपने अंदर भड़कने और जलाने की पूरी कुदरत रखता है। अब भी मेरी मानो और इसे चपलश रखने से बाज रहो, वरना यही गुलाम अरब एक रोज वक्त का कातिब बनकर तुम्हारी तकदीर में बदबख्ती और नहुसत के जिल्लत आमेज नविश्तों का इजाफा कर देगा। फ्रेस ने अपने बाप की बातों पर कोई ध्यान न दिया और अपनी मां के साथ वो अपने घर चला गया। यहूदत भी इसके पीछे पीछे अपने घर जा रहा था। एमन अपनी मां और मामू के साथ करता जन्ना जा चुकी थी। अहमद अभी तक करदाम और अनोलू के साथ बाड़े के अंदर ही रह रहा था। ताहम इसके काम की नोयत जरूर बदल गई थी। रेवड़ चराने के बजाय अब वो कोहिस्तान अतलस के जनूबी हिस्से में काम करता था, जहां इसके साथ और बहुत से गुलाम और कैदी भी काम करते थे। लकड़ी की भद्दी भद्दी गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े पत्थर खींचकर कोहिस्तान अतलस से एक उधर कदरे नशेबी वादी में इस जगह ले जाए जाते थे जहां माबद ताबीर हो रहा था। अनगिनत सन्ना भी इस काम में जुटे हुए थे, जो पत्थरों को खूबसूरत शक्ल देकर इमारत उठाने के अलावा बड़े बड़े पत्थरों से मुख्तलिफ रोमन देवताओं के बुत भी तराश रहे थे। ये एक मुशक्कत तलब काम था। इस तरह वक्त पर लगाकर लम्हों, दिनों, हफ्तों और फिर महीनों में परवाज करता चला गया और अहमद को ये काम करते 3 माह गुजर गए। एक रोज शाम के वक्त जब वो कोहिस्तान अतलस पर काम करने के बाद वापस कसीला के महल की तरफ जा रहा था तो शहर के बाजार में से गुजरते हुए उसने बूढ़े अखनातून को देखा। वही अखनातून जो यूनानी और सितारा शनास था और रात के वक्त सहरा में इन राजनों की रहनुमाई करता था जिन्होंने इसे वादी शुएब से अगवा करके कसीला के पास ला बेचा था। अखनातून की कमर झुकी हुई थी और वो एक 13-14 साल बच्चे का सहारा लिए जा रहा था। अहमद इसकी तरफ भागा और इसे पुकारा, अखनातून अखनातून। बूढ़ा अखनातून रुक गया और मुड़कर अहमद की तरफ देखा। अहमद जब इसके करीब गया तो उसने गौर से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, ऐ अजनबी नौजवान, क्या तूने मुझे पुकारा? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने आपको पुकारा। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसे आपके साथी राजनों ने आज से 8-9 बरस पहले वादी शुएब से अगवा करके यहाँ ला बेचा था। अखनातून ने दुख से कहा, उम्र रफ्ता में क्या ऐसे कई ताक हैं, किस किस को टटोल कर पुरानी यादें जिंदा करूंगा। अब जबकि मेरे जहन की अबलागी राहें और मेरा वजदान इदराक जंग आलूद हो गया है, अब मैं किसी को क्या पहचानूंगा? अहमद ने इसे याद दिलाते हुए कहा, मेरा ताल्लुक अरबों के कबीले से है जो यमन से मिस्र की तरफ सफर कर रहा था कि वादी शुएब में राजनों ने इसे लूट कर इसके अनगिनत बच्चों का अगवा कर लिया और मुझे यहाँ कसीला के पास ला बेचा था। मेरा राजनों के एक फर्द से झगड़ा भी हो गया था जिसकी पदाश में मेरे चेहरे का बायां हिस्सा जला दिया गया था। मुझे आपके ऊंट पर रखा गया था और मुझे तसल्ली देने के अलावा आपने मेरा नाम अहमद से सिमरोन रख दिया था। बूढ़ा खनातून किसी बेखानमा दरबस्ता मकान की तरह उदास हो गया। चंद लम्हों तक वह अहमद को सर से पांव तक गौर से देखता रहा, फिर किसी कदर मुतमईन और पुरसकून होते हुए उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, पर उस वक्त तुम बच्चे थे। अब तुम खूब कभी बाजुओं वाले और तनमंद हो गए हो। तुम्हारा जिस्म कैसा भरपूर और कड़ियल हो गया है। तुम इन दिनों कहाँ हो? अहमद ने दुख से कहा, मैं कसीला का गुलाम भी हूँ और आजकल कोहिस्तान अतलस के जनूबी हिस्से में जो माबद बन रहा है इस पर काम कर रहा हूँ। आप आजकल कहाँ हैं? अखनातून ने मखमूम आवाज में बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे मरने वाले इकलौते बेटे की वाहिद निशानी है। मैं बीमार हूँ और मैं इसके साथ तबीब के पास गया था। बूढ़ा हो जाने के बायस राजनों ने मुझे अपने गिरोह से अलहदा कर दिया है और मेरी जगह एक जवान सितारा शनास को रख लिया है। अखनातून जब रुका तो अहमद ने पूछा, आपको कुछ इल्म
علم ہو کہ میرا قبیلہ وادی شیب سے اٹھ کر کدھر گیا تھا؟ اخناتون نے جواب میں اپنی گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، افسوس، مجھے اس کا علم نہیں۔ احمد اداس ہو گیا۔ تاہم اس نے پھر پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بورازن کون ہے اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اخناتون چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر کسی قدر پیار سے اس نے کہا، ان کا اصل ٹھکانہ وادی طوا ہے، جہاں بحر کلزم کے کنارے طوا نام کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے، جہاں سے لوگ حبشہ اور وہاں سے واپسی کا سفر کرتے ہیں۔ بندرگاہ کے مشرقی حصے میں جس قدر کشتیاں کھڑی ہوں گی وہ سب ان راہزنوں کی ہیں۔ راہزنی کے علاوہ مچھلیاں پکڑ کر بیچتے اور لوگوں کو حبشہ لے جانے اور لانے کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ان پر ہاتھ ڈالنا کوئی ایسا آسان نہیں، کیونکہ ان کے پاس سینکڑوں جنگجو ہیں جو جن کی مدد سے وہ ہر برا اور کبھی فیل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اخناتون جب خاموش ہوا تو احمد نے تمنا و حسرت کے دوراہے پر کھڑے کسی بے بس مسافر کی طرح پوچھا، اخناتون، اخناتون، کیا تمہیں علم ہے کہ میرا قبیلہ کہاں جا کر آباد ہوا تھا؟ اخناتون نے پھر دکھ سے گردن جھکاتے ہوئے کہا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ احمد نے چند ثانیوں تک اخناتون کو غور سے دیکھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ احمد جب باڑے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اپنی کچی کوٹھریوں سے باہر کردام اور انولو دونوں بھائی خاموش اور اداس بیٹھے تھے۔ احمد ان کے قریب گیا اور فکر مندی سے پوچھا، تم دونوں بھائی اداس اور غمگین کیوں ہو؟ کردام نے دکھ سے کہا، آج محل کے غلام لڑکے کو موت کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے۔ احمد نے پریشان ہو کر پوچھا، کون سے موت کے کنویں میں؟ کردام نے آنکھ بھرتے ہوئے کہا، شہر کے شمال میں ایک پرانا خشک اور اندھا کنواں ہے۔ اس کنویں میں کسیلا نے ایک پدم سانپ چھوڑ رکھا ہے، جو کسی کو بھی کسیلا نے موت کے گھاٹ اتارنا ہو اسے اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جہاں سانپ کنویں میں گرنے والے کو ڈس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ احمد نے فکر مندی سے پوچھا، وہ غلام لڑکا کون تھا اور کس جرم میں اسے یہ سزا دی گئی؟ کردام نے پھر دکھ سے کہا، وہ حبشی تھا اور محل کے اندرونی حصے کی صفائی پر مقرر تھا۔ کسیلا کا ایک بیٹا بلا وجہ اس پر مظالم کرتا رہتا تھا۔ آج بھی جب وہ اسے مار رہا تھا تو جواب میں غلام لڑکے کا ہاتھ بھی اس کے بیٹے پر اٹھ گیا، جس کی پاداش میں کسیلا نے اسے موت کے کنویں میں پھینک دیا۔ کسیلا آج بہت پریشان تھا۔ اگر وہ پریشان نہ ہوتا تو شاید اس لڑکے کو اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ احمد گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا، پھر اچانک اس نے چونک کر پوچھا، تم ابھی کہہ رہے تھے کہ کسیلا آج پریشان تھا، کیا تم اس کی وجہ بتا سکو گے؟ کردام نے اس بار قدرے مطمئن ہو کر کہا، ہمارے جس جرنیل عقبہ بن نافع نے افریقہ پر حملہ کر رکھا ہے، اس کے متعلق آج خبر آئی ہے کہ اس نے افریقی حکمرانوں کے ایک متحدہ لشکر کو ایک ساحلی شہر بونا کے مقام پر عبرت خیز شکست دی ہے۔ اس متحدہ لشکر میں کسیلا اور تہورا کے بادشاہ براس کے علاوہ اور کئی حکمرانوں کے لشکر بھی شامل تھے۔ آج کسیلا اس شکست کا سننے کے بعد خود ایک لشکر کو لے کر یہاں سے روانہ ہو گیا ہے۔ سنا ہے عقبہ بن نافع سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ کوہستان اوراس کی ملکہ جرارہ سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ احمد نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ ملکہ جرارہ کون ہے؟ کردام نے احمد کا بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، کوہستان اطلس کے شمال مشرق میں ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جسے کوہستان اوراس کہتے ہیں۔ یہ عورت جو ساحرہ اور جادوگرنی ہے، اسی پہاڑی سلسلے میں رہتی ہے۔ بربروں میں اس قدر مقبول ہے کہ لوگ اس کے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے پاس اپنا ایک جرار لشکر بھی ہے۔ کردام خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک جیسے کوئی چیز اسے یاد آ گئی اور اس نے چونک کر احمد سے کہا، سمرون، سمرون، میں ایک ضروری بات تم سے کہنا تو بھول ہی گیا تھا۔ آج دن میں کئی بار محل کا یہودی خازن آموس تمہارے متعلق پوچھتا رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں کہہ کر گیا تھا کہ سمرون جس وقت بھی لوٹے اسے میرے گھر بھیجو، شاید اسے کوئی ضروری کام تم سے ہے۔ احمد اٹھ کھڑا ہوا اور مغرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آؤ پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر میں آموس سے مل لوں گا۔ تینوں نے اٹھ کر وضو کیا اور ایک کوٹھڑی کا دروازہ اندر سے بند کر کے انہوں نے چوری چھپے مغرب کی نماز ادا کر لی تھی۔ اب فضاؤں میں اندھیرا پھیل کر خوب گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ باڑے سے نکل کر احمد آموس کے سکونتی مکان پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آموس نے دروازہ کھولا اور احمد کو دیکھتے ہی اس نے کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سمرون، سمرون، تم آ گئے بیٹے۔ ساتھ ہی احمد کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کھینچ لیا۔ گھر کا دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا اور احمد کا ہاتھ تھامے ایک کمرے میں لے گیا جہاں 16-17 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ آموس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام عبدہ ہے اور یہ میری بیوی کے بھائی کا لڑکا ہے، یہ آج ہی یہاں آیا ہے پر بری خبر لایا ہے۔ احمد نے آموس کے ساتھ ایک مسہری پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کے لیے کیسی بری خبر لایا ہے؟ آموس نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں خبر ہوگی بیٹے کہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل میری بیوی اپنے بھائی کے ساتھ کرتاجنہ گئی تھی۔ میری بیٹی امن بھی ان کے ساتھ تھی۔ اسے میری بدقسمتی جانو کہ وہاں کرتاجنہ کے حاکم کے رشتہ داروں میں سے ایک جوان جس کا نام تبرک ہے، میری بیٹی کو اس کے لمبے قد اور خوبصورتی کی وجہ سے پسند کر بیٹھا۔
اس نے فوراً ایمن کا رشتہ ایمن کے ماموں سے مانگا، لیکن اس کے ماموں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ایمن کی نسبت میں پہلے ہی قصیلہ کے لشکر کے ایک رومن اور عیسائی جرنیل سے کر چکا ہوں۔ اس تبرک نے کئی بار ایمن کے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، اور جب ہر بار اس نے انکار کر دیا تو اس ظالم نے ایمن کے ماموں کو قتل کر دیا۔ اب اس نے میری بیوی اور بیٹی کو وہاں محصور کر رکھا ہے اور سختی کر رہا ہے کہ ایمن کی شادی اس سے کر دی جائے۔ وہ یہ کام زبردستی بھی کر سکتا تھا، لیکن اسے خدشہ ہے کہ ایمن کہیں خودکشی نہ کر لے۔ ابدا یہ خبر میرے پاس لے کر آیا ہے۔ آموس تھوڑی دیر رکا، پھر احمد کا شانہ پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، سمرون، میں چاہتا ہوں اس معاملے میں تم میری مدد کرو۔ اگر ایمن کا منگیتر آسترو یہاں ہوتا تو میں اسے اس مہم پر روانہ کرتا۔ وہ ایک جرری، سرکش اور شجاع جوان ہے، لیکن وہ تو ان دنوں قصیلہ کے لشکر میں شمال کی سرزمینوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ میں قصیلہ ہی سے مدد کی درخواست کرتا، لیکن وہ بھی آج یہاں سے ایک لشکر کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ میں تم پر اس لیے بھروسہ کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہمارا عرب اور یہودی ہونے کا رشتہ ہے۔ امید ہے تم مجھے مایوس نہ کرو گے۔ اگر تم مجھے میری بیٹی اور بیوی واپس لا کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا مشکور رہوں گا۔ احمد نے غور سے آموس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کرتاجنہ شہر کے محلے وقوع سے ناواقف ہوں، نہ ہی مجھے خبر ہے کہ آپ کی بیوی اور بیٹی کہاں ٹھہری ہوئی ہیں، اس لیے میں انہیں کیسے اور کیوں کر تلاش کر لوں گا۔ آموس نے ابدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ احمد نے پھر اعتراض پیش کیا، میں غلام ہوں، میرے یہاں سے جانے پر کسی نے اعتراض کیا تو پھر؟ آموس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، قصیلہ کے بعد یہاں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے فیصلے کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ اس معاملے میں کوئی بھی تم سے باز پرس نہ کرے گا۔ احمد نے پھر آموس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں غلام ہوں، اگر میں بھاگ گیا تو پھر؟ آموس نے مطمئن انداز میں کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے دھوکہ نہ دو گے۔ احمد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر میں آپ کی بیوی اور بیٹی کو لانے کرتاجنہ ضرور جاؤں گا۔ آموس نے احمد کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابدا کو اشارہ کیا، جواب میں ابدا کھانا لے آیا اور تینوں اکٹھے بیٹھ کر شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ کرتاجنہ کے ایک اوسط درجے کے مکان میں حسین ایمن اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی ممانی جو ان دونوں کے سامنے ہی فرش پر بیٹھی تھی، برتن اٹھا کر اپنی پشت پر رکھ رہی تھی۔ شاید وہ شام کا کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھی۔ ایمن کچھ دیر تک اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، ماں، ابدا کو گئے آج کئی روز ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ میں تو اب ہر روز انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں، مجھے اب ایک اور فکر لگ گئی ہے، خدا کرے میرے بابا تندرست ہوں۔ ایمن کی ماں ازیان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو بیٹی، تو جانتی ہے بیٹی، آسترو تیرا منگیتر تجھے دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے۔ وہ جب یہ حالات سنے گا تو آندھی اور طوفان بن کر کرتاجنہ کا رخ کرے گا۔ تو جانتی ہے ان صحراؤں کے اندر اس جیسا کوئی طاقتور، شجاع اور بہادر نہیں۔ وہ تجھے یہاں سے نکال لے جانے کا ضرور بندوبست کرے گا، اس لیے کہ… ایمن نے ازیان کی بات کاٹتے ہوئے سوالیہ کیفیت میں کہا، سنو ماں، باہر کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی ہیں، جیسے کسی سے کوئی الجھ رہا ہو۔ میرا دل کہتا ہے کوئی ہماری مدد کو آیا ہے۔ اگر یہ آسترو ہے تو وہ مکان سے باہر کھڑے پہرے داروں سے الجھ کر غلطی کر رہا ہے۔ اس طرح پہرے دار اسے پکڑ کر تبرک کے پاس لے جائیں گے، اور اگر کسی طرح بھی تبرک کو علم ہو گیا کہ آسترو میرا منگیتر ہے تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ ماں، تم بیٹھو، میں باہر نکل کر دیکھتی ہوں کون آیا ہے۔ ازیان بھی کھڑی ہوتی ہوئی بولی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ایمن کی ممانی بھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ تینوں کمرے سے نکل کر صحن میں آئیں۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان کے کھوئے ہوئے ستارے نہ جانے کن منزلوں کی طرف رواں تھے۔ اونگتی ہوائیں تیرگی کی ہر لمحہ دراز ہوتی چادر میں خاموش تھی۔ ہر طرف نراش اور تنہائیوں کے سائے تھے۔ وہ تینوں گھر کے بیرونی دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئیں اور باہر باتیں کرنے والوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگیں۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی تھیں کہ دروازے پر زوردار دستک دی۔ ایمن کی ممانی نے دروازے سے منہ لگاتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کپ کپاتی سی آواز آئی، دروازہ کھولو ماں، میں ابدا ہوں۔ ایمن کی ممانی نے فوراً دروازہ کھول دیا، اور جو ہی ابدا اندر داخل ہوا اس نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ابدا نے خود دروازہ بند کیا اور تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ابدا کے ساتھ وہ تینوں پھر وہیں آ بیٹھی تھیں جہاں وہ پہلے بیٹھ کر گفتگو کر رہی تھیں۔ ایمن نے فوراً ابدا سے پوچھ لیا، ابدا تو اکیلا ہی آیا ہے؟ میرے بابا تو ٹھیک ہیں؟ ابدا نے مسکراتے ہوئے کہا، تیرے بابا ٹھیک ہے میری بہن، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ایک طوفان بھی کرتاجنہ آیا ہے جو یقیناً آپ لوگوں کو یہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ازیان نے ابدا کا شانہ پکڑ کر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا طوفان سے تمہاری مراد آسترو ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ آیا تو تم اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ابدا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آسترو نہیں ہے، لیکن جو جوان میرے ساتھ آیا ہے میرے خیال میں وہ آسترو سے کہیں طاقتور اور بہادر ہے۔ ازلان نے ڈانٹ دینے کے انداز میں کہا، ابدا ایسا کہہ کر تم نے آسترو کی توہین کی ہے۔
ایمن نے بھی بولتے بولتے کہا وہ کون ہے جسے تم آستروں پر فوقیت دے رہے ہو، جسے آستروں کے بجائے میرے بابا نے ہماری مدد کو روانہ کیا ہے؟ ابدا نے فخری انداز میں کہا وہ قصیلہ کے محل کا ایک غلام ہے اور اس کا نام سمرون ہے، سمرون بن حشم۔ ازلان نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایمن کے باپ نے آستروں کے بجائے سمرون کا انتخاب کر کے یقیناً غلطی کی ہے۔ آسترو بہادر اور طاقتور ہے، جبکہ سمرون بیچارہ بچپن سے آج تک قصیلہ کے داروغہ یہودت کے بیٹے فریس سے پٹتا اور مار کھاتا آ رہا ہے۔ ایمن نے فوراً احمد کی طرفداری میں بولتے ہوئے کہا تم غلط کہہ رہی ہو ماں، سمرون بچپن میں ضرور پٹتا رہا، اس لیے کہ فریس اور اس کی عمر میں خاصا فرق تھا، لیکن جوان ہو کر وہ اس خیال کے تحت فریس کے سامنے دب جاتا تھا کہ وہ غلام ہے۔ ہماری ادھر روانگی سے قبل کیا تم نے دیکھا نہ تھا کہ تنگ آ کر وہ فریس سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا؟ اور تم نے دیکھا تھا ماں، اس نے رات کے وقت فریس کو مار مار کر لہو لہو کر دیا تھا، اور دوسرے روز جب ان دونوں میں تیغ زنی کا مقابلہ ہوا تو چند دموں کے اندر ہی سمرون نے فریس کی تلوار کاٹ دی تھی۔ کوئی اور ایسی شجاعت کا اظہار کرتا تو قصیلہ اسے اپنے لشکر میں کسی اچھے عہدے کی پیشکش کرتا، لیکن سمرون کو کیا ملا؟ اس بیچارے کو تو سزا ملی اور ریوڑ کی نگرانی سے ہٹا کر اسے مابت کے لیے پتھر اٹھانے کے سخت جان کام پر لگا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ غلام ہے، غلام جس کا ماضی ہے نہ مستقبل۔ ازیان نے مسکراتے ہوئے کہا ایمن ایمن میری بیٹی، میرا مطلب سمرون کی توہین کرنا نہ تھا، تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ اس سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اگر وہ ہماری ہم مدد کو آیا ہے تو میں اسے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایمن نے اس بار ابدا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اگر سمرون تمہارے ساتھ آیا ہے تو تم اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ابدا نے مسکراتے ہوئے کہا اے میری بہن، وہ غلام ہوتے ہوئے بھی نہایت عقل مند اور زیرک ہے، وہ اس شہر کی ایک سرائے میں ٹھہرا ہے، وہ کہہ رہا تھا میرا گھر پر قیام کرنا درست نہیں، اس طرح تبرک کے آدمی سے جان جائیں گے اور وہ اپنا کام نہ کر سکے گا، اس کا خیال ہے کہ وہ آج رات ہی ہمیں یہاں سے لے کر روانہ ہو جائے گا۔ ایمن نے مشکوک انداز میں پوچھا یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ ابدا نے احمد کی طرفداری کرتے ہوئے کہا پہلے میں بھی سمرون پر بد اعتمادی کا اظہار ہی کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے راستے میں ایک بار میری جان بچائی ہے میں اس کی طرف سے ہر فعل اور ہر بات کو ممکن سمجھنے لگا ہوں۔ ابدا کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا راستے میں تم پر کیا بیتی؟ ابدا کہہ رہا تھا جب میں سمرون کے ساتھ ادھر آ رہا تھا تو راستے میں صحرا کے اندر 4 مسلح جوان ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، وہ کوہستان اوراس کی سائرہ ملکہ جلارہ کے جاسوس تھے، انہوں نے ہمیں مسلمانوں کے حملہ آور لشکر کا جاسوس جانا اور ہم دونوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن سمرون نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور جنگ پر اتر آیا۔ میں اپنے گھوڑے پر ہی پرسکون بیٹھ کر جنگ دیکھتا رہا، جبکہ اکیلے سمرون نے ملکہ جلارہ کے ان 4 جاسوسوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایمن نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں کہا ابدا ابدا جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں سمجھتی ہوں سمرون ہی وہ جوان ہے جس کا انتخاب قدرت ہماری رہائی کا سامان پیدا کرنے کے لیے کر چکی ہے۔ تم یہ بتاتے تو دوسری طرف ہی چلے گئے تھے کہ وہ ہمیں یہاں سے کیسے نکالے گا؟ ابدا نے کہا کہ اس کا طریقہ کار بہت اچھا ہے، وہ کہہ رہا تھا رات کے وقت جب کہ کرتا جنہ شہر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صرف سمندر کا راستہ کھلا رہتا ہے، وہ سمندر ہی کے راستے ہم سب کو یہاں سے لے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت میں اسے لے کر یہیں سے گزرا تھا اور میں نے اسے اپنا مکان دکھا دیا تھا، وہ پہلے بندرگاہ میں کشتی کا انتظام کرے گا پھر ہمیں لینے کے لیے آئے گا۔ ایمن نے چیختے ہوئے پوچھا لیکن وہ ہمیں یہاں سے نکالے گا کیسے؟ تم جانتے ہو تبرک کے پہرے داروں نے میرا اور ماں کا باہر تک نکلنا بند کر رکھا ہے، صرف تم اور ممانی سودا سلف خریدنے کی خاطر بازار جا سکتے ہو، اگر تمہیں بھی یہ اجازت نہ ہوتی تو تم بھی میرے بابا کے پاس نہ جا سکتے اور ہم یہیں گھٹ گھٹ کر مر جاتے۔ ابدا نے پھر بڑے وسوخ سے کہا مجھے معلوم نہیں وہ کیا کرے گا، تاہم مجھے یقین ہے وہ ہمیں باحفاظت یہاں سے ضرور نکال لے جائے گا، اس کا خیال رکھنا وہ جلدی یہاں آئے گا کیونکہ ہم شام سے بہت پہلے شہر میں داخل ہوئے تھے، میں اس کے پاس سرائے میں ٹھہرا رہا ہوں، اس نے میرا اور اپنا دونوں گھوڑے بیچ دیے ہیں، سرائے سے نکل کر وہ بندرگاہ کی طرف چلا گیا اور میں ادھر آ گیا ہوں۔ ابدا کی ماں نے کہا پہرے داروں نے تم سے یہ نہ پوچھا کہ تم سودا سلف لانے کے بہانے گھر سے نکلے تھے، اتنے روز کہاں رہے؟ ابدا نے کہا پوچھا تھا۔ ماں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اس امر کی اطلاع ایمن کے باپ کو کرنے گیا تھا، میں نے ان سے یہ جھوٹ بھی کہہ دیا کہ ایمن کا باپ اس شادی پر رضامند ہو گیا ہے اور وہ آج ہی یہاں پہنچ کر خود ایمن کی شادی تبرک سے کر دے گا۔ پہرے دار میری ان باتوں سے مطمئن ہو گئے اور مجھ سے زیادہ باز پرس نہیں کی۔ یہ بات کہنے کو بھی مجھے سمرون ہی نے کہا تھا۔ اب تم لوگ اٹھ کر اپنی تیاری کر لو، میں سمجھتا ہوں سمرون بہت جلد ادھر آئے گا۔ ایمن اٹھتی ہوئی بولی میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ابدا نے انکار کرتے ہوئے کہا مجھے بھوک نہیں، میں سمرون کے ساتھ سرائے میں کھانا کھا چکا ہوں۔ ابدا کی ماں ازیان اور ایمن تینوں اٹھ کر اپنا وہ مختصر سا سامان سمیٹنے لگی تھی جو انہوں نے ساتھ لے جانا تھا، ابدا بھی اٹھ کر اس کام میں ان کی مدد کرنے لگا تھا۔ سامعین و ناظرین، صحرا کی تپش افریقہ کا جہاد قسط نمبر 5 کا یہاں پہ اختتام ہوا۔
वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से जरूर आगाह करें कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।